السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ تو گزشتہ سے سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت پڑھی، آیت نمبر 40 پڑھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ تو گزشتہ بھی تھوڑا مطالعہ اس ضمن میں آیا تھا۔ اب یہاں پر ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں کہ فلک جو ہے، فلک کا لفظ عربی زبان میں سیاروں کے مدار یعنی پلانٹس کے سرکولیشن، آربٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مفہوم سما یعنی آسمان کے مفہوم سے مختلف ہے۔ یہ ارشاد کہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں چار حقیقتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ امپورٹنٹ ہے یہ، ذرا سنو۔ یہ ایک فلک میں ایک آربٹ میں ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا اگر جیسے سولار سسٹم ہے، سن کے اطراف سب پلانٹس چکر لگا رہے، کبھی ہم دیکھا کہ کوئی پلانٹ کسی سے جا کے ٹکراتا ہے، یا کبھی ایسا ہوا کہ چاند جو ہے سورج یا زمین کے اندر مل جائے؟ نہیں ملتا ہے۔ یہ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایک آربٹ ان کے لیے فکس کیا ہے، اور یہ آربٹس کے اندر وہ پابند ہیں، اس سے ہٹتے نہیں وہ لوگ۔ اور جو چیز بات ہوئی تھی مسلم کسے کہتے ہیں سمیہ، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو فرما بردار ہے، اوبیڈینٹ ہے، اپنی خواہش نفس کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اپنے نفس کے مطابق نہیں چلتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، تو یہاں پر مفسر لکھتے ہیں یہ آیت کے اندر فقرے میں چار حقیقتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا ایک یہ کہ نہ صرف سورج اور چاند بلکہ تمام تارے اور سیارے اور اجرام فلکی متحرک ہیں، تمام جو ہے موشن میں۔ پہلے سائنس کیا کہتی تھی؟ سٹیٹک ہے، یہ رکے ہوئے ہیں، منجمد ہے، سورج کے اطراف یہ لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، سورج رکا ہوا ہے۔ لیکن اب سائنس کہتی ہے کہ پورا سولار سسٹم بھی جو ہے موو ہو رہا ہے، 12 مائل یا 12 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہماری نظام شمسی بھی جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ ٹورڈس بلیک ہول۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے قیامت کے دلائل میں سے ہے، قیامت کی دلیل ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور یہ انجام ہوگا۔ یعنی ہر ایک کی حرکت کا راستہ یا مدار الگ ہے۔ ہاں، دوسرے یہ کہ ان کی میں سے ہر ایک کا آربٹ، ہر ایک کی حرکت کا راستہ الگ ہے۔ تیسری چیز یہ کہ افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے ہیں بلکہ تارے افلاک میں گردش کر رہے ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ جو ہے وہ جو افلاک اسپیس تاروں کے لیے گردش کر رہے ہیں، بلکہ تارے جو ہے افلاک میں گردش کر رہے ہیں، آربٹس کے اندر، اسپیس کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ اور یہ سائنس اب ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو جکڑا ہے، ان کو جو پابند کیا ہے، ان کی جو فلک آربٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر ان کو فکس کیا ہے۔ ورنہ اگر نہیں ہوتا تو یہ ٹکرا جاتے، سب ایک دوسرے ٹکرا جاتے، قیامت کل نہیں ابھی آ جاتے۔ ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک فورسز، اس سے جو ہے یہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں، پابند ہیں اپنے اپنے مداروں میں ہی، وہ جو ہے وہ روٹیٹ کریں۔ ان آیات کا اصل مقصد علم حیت کے حقائق بیان کرنا نہیں، بلکہ انسان کو یہ سمجھانا مقصود ہے اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے
اور عقل سے کام لے تو زمین سے لے کر آسمان تک جدھر بھی وہ نگاہ ڈالے گا اس کے سامنے اللہ کی ہستی اور اس کی اکتائی کے بے حد و حساب دلائل آئیں گے، اور کہیں کوئی ایک دلیل بھی دہریت اور شرک کے ثبوت میں نہ ملے گی۔ ان دلائل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں پروف کا، تو یہ سب کس کی طرف ہم کو رہنمائی کرتے ہیں؟ توحید کی طرف، ایک اللہ کی بندگی کی طرف۔ ایسا مگیٹے میں مثال آپ کو دیا تھا میں، ایک بس ہے، بس میں دو لوگ نہیں چلا سکتے۔ اگر دو ڈرائیور اگر ہوں گے تو ایک ڈرائیور بولے گا رائٹ ٹرن لو، دوسرا بولے گا لیفٹ ٹرن لو، تو دونوں کے جھگڑے چلیں گا نہیں۔ ایسا ہی معاملہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا نعوذ باللہ، اور کوئی اور اس کے مساوی ہوتا، تو پھر یہ نظام جو ہے ٹکتا نہیں۔ پھر یہ نظام جو ٹکا ہوا ہے توحید کی بیس پر ٹکا ہوا ہے، سچ کی بنیاد پر یہ نظام اللہ نے ٹکایا ہے۔ ہماری یہ زمین جس نظام شمسی میں شامل ہے اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اس کا مرکز سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کے بعید ترین سیارے نیپچون کا فاصلہ 3 لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج کس سے؟ زمین سے، اتنا بڑا ہے۔ ابھی اور بھی بڑے تحقیقات انکشافات ہوئے ہیں، 200 ملین ٹائم بڑا، لیکن اس کا ڈائریکشن جو ہے گرمی کا دوسری طرف ہے، بتاتے ہیں۔ ادھر اگر ہو جائے تو پورا معاملہ یہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا آگے لکھتے ہیں، اور اس کے بعید ترین سیارے نیپچون کا فاصلہ سورج سے کم از کم 2 ارب 79 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ یہ اسپیس کا نظام سوچو کیسا ہے، ایک ہالو ویکیوم ہے، ویکیوم کے اندر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور اتنے فاصلے پر ہیں، اور ایسے کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر پلوٹو کو بعید ترین لیٹسٹ یعنی فاردسٹ پلانٹ اگر مانا جائے تو وہ سورج سے 4 ارب 60 کروڑ میل دور تک پہنچ جاتا ہے پلوٹو سے۔ اس عظمت کے باوجود یہ نظام شمسی ایک بہت بڑے کہکشاں کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود یہ جو ہے ایک چھوٹا سا حصہ۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہمارا مقام کیا ہوگا اس کائنات کے اندر۔ ہماری ارتھ جو ہے ایک نقطے کی مانند ہے، نقطے کی مانند ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ تو آگے اس عظمت کے باوجود یہ نظام شمس ایک بہت بڑے کہکشاں یعنی گیلیکسی کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جس کہکشاں میں ہمارا یہ نظام شمسی شامل ہے، اس میں تقریباً 3000 ملین 3 ارب آفتاب پائے جاتے ہیں، اور اس کا قریب ترین آفتاب ہماری زمین سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں 4 سال صرف ہوتے ہیں، 4 ایئرس۔ یہ جو فگرس ہے کوئی ہوائی فگرس نہیں ہے، فیکچول فگرس ہیں، فیکچول کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہکشاں یعنی گیلیکسی بھی پوری کائنات نہیں ہے، بلکہ اب تک کے مشاہدات کی بنا پر اندازہ کیا گیا کہ تقریباً 20 لاکھ اسپائرل نیبولائی جو ہے وہ ہے، میں سے ایک ہے، اور ان میں سے قریب ترین کا جو فاصلہ ہم سے اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی روشنی 10 لاکھ سال میں ہماری زمین تک پہنچتی ہے۔ اتنا بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کائنات کا، سورج کا، ستاروں کا، سیاروں کا۔ رہے بعید ترین اجرام فلکی جو ہمارے موجودہ آلات سے نظر آتے ہیں، ان کی روشنی تو زمین تک پہنچنے میں 10 کروڑ سال لگ جاتے ہیں۔ اس پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، اور یہ اللہ کی خدائی کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو اب تک انسانی مشاہدے میں آیا ہے۔ آگے نہیں کہا جا سکتا کہ مزید ذرائع مشاہدہ فراہم ہونے پر اور کتنی وسعتیں اور انسان پر منکشف ہوں گی، نازل ہوں گی، یہ سمجھ میں آئے گا۔ تمام معلومات جو اس وقت تک کائنات کے متعلق بہم پہنچی ہیں، ان سے ثابت ہوتا کہ یہ پورا عالم اسی مادے سے بنا ہوا ہے
جس سے بیماری یا چھوٹی سی عرضی دنیا جو ہے بنی ہے، اور اس کے اندر وہی ایک قانون کام کر رہا جو ہماری زمین کی دنیا میں کار فرما ہے، ورنہ یہ کس طرح ممکن نہ تھا کہ ہم اس زمین پر بیٹھے ہوئے اتنی دور دراز دنیاؤں کے مشاہدے کرتے اور ان کے فاصلے ناپتے اور ان کی حرکات کا حساب لگاتے۔ کیا یہ اس بات کا صریح ثبوت نہیں ہے؟ یہ ساری کائنات ایک ہی اللہ کی تخلیق اور ایک ہی فرما رواں کی سلطنت ہے۔ پھر جو نظم، ڈسپلن، حکمت، وزڈم ہے، جو سنائی اور جو مناسبت ان لاکھوں کہکشانوں اور ان کے اندر گھومنے والے اربوں تاجروں اور سیاروں میں پائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کر حکمت کے پیچھے کوئی حکیم، اس صفت کے پیچھے کوئی صانع اور اس مناسبت کے پیچھے کوئی مضبوط باساز نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت کے فقرے کی تفہیم، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ ایک نشانی ہے آگے، یہ جو سورج جو ہے، سورج میں یہ طاقت نہیں کہ وہ چاند کو جا کر پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے آئے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ ہے آج کی تفسیر کا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔